السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم وسلم علیہ۔ تمام اہل اسلام کو جمعہ مبارک۔ اور سبحان اللہ، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے، پھر شعبان کے مہینے کے اندر بھی آپ نے روزے رکھے۔ تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم بھی ان کے امتی رجب کے مہینے کے اندر اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ رجب، محرم، ذوالحج، یہ جو مہینے ہیں نا، یہ اللہ پاک کے بڑے بابرکت مہینے ہیں۔ ویسے تو سارے مہینے ہی بابرکت ہیں، اور ہر وہ مہینہ اور ہر وہ دن بابرکت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ پاک کی نافرمانی والا کام نہ کیا جائے، عمل نہ کیا جائے، اور اس کی رضا والے کام کیے جائیں، اسی خوشنودی کو حاصل کرنے والے کام کیے جائیں، عمل کیے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مانگیں، اور رجب کے مہینے میں جتنے ہو سکیں ہم سے روزے رکھیں، تاکہ ہم اللہ پاک کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اپنے گناہوں کے اوپر، غلطی کوتاہیوں کے اوپر استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی مانگیں۔ پھر آگے شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہی پھر شعبان کے مہینے میں بھی شعبان کے روزے رکھیں۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شعبان کے اندر آپ اس طریقے سے تیاری کرو کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ شعبان میں ہی سے ہی، رجب سے ہی آپ رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دو، کہ رجب کا مہینہ بھی آپ کا ایسا گزرے، شعبان کا بھی، تاکہ رمضان کے اندر آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ایک دم رمضان آیا تو آپ رمضان میں شروع ہوتے ہو عبادات کرنا، پھر بعد میں جب رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے پھر آپ سوچتے ہو کہ یا اللہ اس مہینے کو اور تھوڑا بڑھا دے، اس مہینے کو تھوڑا اور بڑھا دے تاکہ اس کی اور برکتیں ہم لوٹ سکیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی رمضان کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیں تو ہم رجب سے تیاری کرنا شروع کر سکتے ہیں، رجب، پھر شعبان میں، اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے اندر پھر ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، اللہ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ صلوات، تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن شیطان جو ہے نا وہ ہمیں ایک کام عمل کرنے نہیں دے گا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ جس عمل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے قریب ہوتا ہے، وہ شیطان وہ عمل جو ہے نا وہ اس کو بھلا دیتا ہے، یا اس کو کسی ایسی چیز میں مصروف کروا دیتا ہے کہ وہ انسان جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں لگتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو وہ بعد میں اس کو یاد ہوتی ہے وہ میں نے تو یہ عمل کرنا تھا، تو پھر بندہ سوچتا ہے چلو میں اب کل کر لوں گا، اور کل بھی پھر شیطان کے ساتھ یہی گیم کھیلتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے اس کی توفیق مانگے۔ اللہ پاک بڑی رحمت فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے، اور بڑا کرم ہوتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے تو نا امید نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ کو، میرے اہل خانہ کو، آپ کے اہل خانہ کو توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے اسلام کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی، اور ایسے زندگی گزارنے کی جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کی رضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشکل نہیں ہے، ہم نے بس کوشش کرنی ہے۔ تو آج جمعہ مبارک کا دن ہے۔ آج کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ جس شخص نے جمعے والے دن جو 200 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے، اس کے 200 سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا کی ٹائم لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، فوکس کرتے ہوئے کتنا کی ٹائم لگ جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یار عشق کے پھر کچھ تقاضے تو ہوتے ہیں نا، اس کے کچھ قانون تو ہیں، تو پھر ان پہ بھی ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے۔
تو جب قانون پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اور جب لا قانونیت ہو اور پھر ہم قانون پہ عمل نہ کریں تو پھر ظاہر ہے پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے نا ہمیں پھر وہ کام کرنے چاہیے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن سے منع فرمایا، جو اللہ پاک نے جن سے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آج کے مبارک دن کا صدقہ صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، مجھے، میرے اہل خانہ کو، میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و خادم بنائے، غلام بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔